کبھی کوچے میں. ابھی احمد علی صاحب کی فرمائش میں نے شروع کر دی، ابھی تک میں اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا. ہم کبھی کوچے میں ان کے جو صدا دیتے ہیں، ہم کبھی کوچے میں. یہ نعت پڑھی عادل اقبال صاحب نے فیصل الہی صاحب کے یہاں. عادل اقبال بیٹھے ہوئے تو لفظ ہے سوا. سوا کے معنی زیادہ، اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں سوا. سوا کے معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ. بھائی کہتے ہیں نا اس کے سوا یہ چیز چاہیے، تو اس کے علاوہ. تو بیٹا جب بھی پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے سوا. کیا پڑھنا ہے؟ سوا. سوا کے معنی زیادہ. ہم کبھی کوچے میں ان کے جو صدا دیتے ہیں، اپنے منگتوں کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. اپنے منگتوں کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. اور شعر سنیے گا. مہر و ماہ ہوتے ہیں قربان بسط جان و جگر. مہر و ماہ ہوتے ہیں قربان بسط جان و جگر. جب ذرا رخ سے وہ زلفوں کو ہٹا دیتے ہیں، مہر و ماہ کا مطلب ہے چاند اور سورج. مہر و ماہ، مہر کو کہتے ہیں سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو. کہ یہ مہر و ماہ، یہ چاند، سورج اور چاند جو ہیں یہ حضور علیہ السلام پر قربان ہوتے ہیں جب آپ کا چہرہ اقدس دیکھتے ہیں. اور یہ ایک حدیث بھی ہے. اچھا وہ آپ نے یہ بات دلا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شب گرمی کی راتیں تھیں تو میں مسجد نبی میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نے یمنی مخططی چادر اڑی ہوئی تھی اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا. میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. وہ بار بار میں نے یہ ایسا کرا، میرا یہ عمل بار بار ہوتا رہا. کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا. تو حضور نے فرمایا جابر کیا دیکھ رہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند آپ کے چہرے اقدس کا طواف کر رہا ہے. مہر و ماہ ہوتے ہیں قربان بسط جان و جگر. جب ذرا رخ سے وہ زلفوں کو ہٹا دیتے ہیں، جب ذرا رخ سے وہ نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور. اللہ تعالیٰ بد عقیدگی سے محفوظ رکھے. یہاں پر اعمال کی بنیاد پر ہے نیک اور بد. ایک وہ جو متقی پرہیزگار ہے، ایک وہ جس کے اعمال اچھے ہیں.
لیکن سرکار جسے چاہیں اپنا کرم فرما دیں. آپ رحمت اللہ علیہ نے نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں. وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں. اور یہ حدیث شریف حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں 1000 آنکھوں میں ان آنکھوں کو پہچان لوں کہ اس نے خواب میں حضور کی زیارت کی. یہ نواس رسول ہی کہہ سکتے ہیں. میں 1000 آنکھوں میں ان آنکھوں کو پہچان لوں کہ اس نے حضور کی زیارت کی ہے. نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں. وہ جسے چاہے جمال. حضرت میں الحمدللہ پورے پاکستان میں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ممالک میں نعت خوانی کی مجھے اللہ نے سعادت عطا فرمائی. نبی علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں پاکستان میں ڈیرہ غازی خان میں نے ایک رات الحمدللہ محفل نعت میں شرکت کی. وہاں پہ کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ میں نے پڑھا. ہزاروں کا مجمع تھا. اس میں جن صاحب کے میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں پہ مونہ میں ہے کہ حجام ہے، ہیئر ڈریسر ہے. اس کی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ فصیح الدین صاحب کا خط میں بناؤں. میں نے کہا بھئی چلو ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں. تو اس حجام کی دکان پہ گیا میں خط بنوانے کے لیے. بڑا خوش ہوا. اس نے چائے وائے منگائی. خط بناتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں اس سال حج کر کے جاؤں. اور کہنے لگے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بڑا ہزاروں قطار رو رہا تھا. ابھی اس نے کیفیت بھی نہیں بیان کی کہ اس کے اوپر کیا کیفیت ہوئی. اس نے رونا شروع کرنا کہنے لگا حضرت میں نے عرفات میں دعا کی یا اللہ مجھے حضور کی زیارت کرا. میں نے مزدلفہ میں زیارت کی یا اللہ مجھے حضور کی زیارت کرا. میں نے خانہ کعبہ میں جتنے دن گزارے میں یہی دعا کرتا رہا یا اللہ مجھے حضور کی زیارت کرا. لیکن مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوئی. پھر مدینہ طیبہ چلا گیا حج کے بعد. روز حضور سے کہتا رہا یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. اور کہنے لگے کہ جتنے دن مدینہ میں رہا مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد حضرت اس نے ہچکیاں لے کے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا جب جس دن میں اپنے گھر آیا ہوں اسی رات خواب میں حضور نے زیارت کرا. نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں. 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 وہ جسے چاہے
جمال اپنا دکھا دیتے ہیں نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا دیتے ہیں حضرت پھر مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار